حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گانا دل کو خراب اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ ناچ گانے کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں۔ اگر آج ہم اپنے والدین کو ناراض نہیں کر سکتے، اپنی چہتی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتے، لاڈلی بچوں کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتے، لیکن اپنے محبوب پیغمبر اور اللہ جل جلالہ کی ذات کو ہم ناراض کر سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے کہ ان کی خاطر ہم یہ تو ناراض نہیں کر رہے لیکن اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں۔ کتنی غمزدہ بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ کتنے شوقین ہیں گانوں کے، ہمارے بچے، ہمارے بڑے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ آپ نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ گانے کی آواز وہاں سے آ رہی تھی، ان میں سے ایک شعر پڑھتا تھا اور دوسرا اس کا جواب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا فلاں فلاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا فرمائی، اے اللہ انہیں جہنم میں الٹ دے اور آگ میں دھکیل دے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گانا سننا بھی حرام ہے، گانا گانا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ گانا گانوں والوں کے ساتھ ان کے لیے مدد کرنا، ان کے راگ میوزک میں ان کے لیے مدد کرنا، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کو گانا گاتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لہ لا صلاۃ لہ، اس شخص کی نماز نہیں ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہے، یعنی اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں، وہ نماز پڑھے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں کہ کوئی آدمی ہے اور ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ آپ یہ دوائیں استعمال کرو لیکن ساتھ میں یہ مضر چیزیں جو ہیں اس سے اپنے آپ کو کیا کرو، بچاؤ۔ اب اگر وہ دوائیں بھی کھائے اور ساتھ میں مضر چیز بھی کھائے تو یہ مضر چیز اگر کم بھی کھائے لیکن اس کو کیا دے گا، نقصان دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی دوا کھانے کا۔ آج اگر ہم نماز بھی پڑھیں، نیک اعمال بھی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور ساتھ میں کیا کریں، تھوڑا تھوڑا گانے بھی سنیں، تو یہ کیا ہوگا، یہ ہمارے لیے سننا کیا ہے، حرام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آج اگر ہم پھر بھی دیکھیں اپنے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں میں جو ہے ٹی ویاں لگے ہیں، ہوٹلوں میں ٹی ویاں ہیں، کون سی عمارت ایسی ہے جہاں پر کیا ہے انٹینا بلکہ ڈش لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی بربادی ہر طرف فلموں، ڈراموں، اور پتہ نہیں آج کل فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر کتنے فحاش فلمیں، کتنی فحاش گانے لوگ سنتے ہیں۔ ہمارے نوجوان نسلیں اور ہمارے چھوٹے بچے، بڑے، یہاں تک کہ ہمارے بزرگ جو ہے بڑے، وہ بھی کیا ہو گئے، وہ بھی اس حال میں ہو گئے کہ وہ بھی گانے سننے کے بہت شوقین ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جو شخص گانے سنتے ہیں ان کا آخری انجام کیسا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان ہسپتال میں داخل تھا اور اس کو دل کا عارضہ تھا اور اسے گانے سننے کا بہت شوق تھا۔ کسی صاحب نے اس سے کہا تم تلاوت کرو، اس سے تمہیں برکتیں حاصل ہوگی۔ اس نوجوان نے جواب دیا میں تو حافظ قرآن ہوں۔ ان صاحب نے کہا پھر تو آپ کو زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس نے کہا میں تلاوت بھی کرتا ہوں لیکن گانے سننے کا مجھے بہت زیادہ کیا ہے، شوق ہے۔ پھر اس پر نظر طاری ہوئی، وہ گانے بولنے لگا۔ اب وہ سن رہا تھا بلکہ خود گا رہا تھا اور گانے بولتے بولتے اس کا کیا ہوا، انتقال ہو گیا۔ تو اب جو گانا بولے اور پھر نظر طاری ہو اس پر اور نظر کی حالت میں اس کے منہ سے گانے ہی نکلے تو آپ سب جانتے ہو تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو لازمی بات ہے کہ وہ آگ اس کا ایندھن ہوگا اور آگ ہی اس کی مقدر اور نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو، تمام کے تمام کو اللہ رب العزت ان مضر راک میوزک اور گانا سننے، ٹی وی، فلمیں، ان تمام مصیبتوں سے ہمیں کیا ہے، بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔